بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹ راول پنڈی میں میں ہوں آپ کا میزبان عاصم ریاض اور آپ کو کہوں گا خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے راول پنڈی کے کچھ ایشوز پر، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ راول پنڈی شہر ایک ایسا شہر ہے جو کہ ہر لحاظ سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ راول پنڈی شہر کی اگر بات کی جائے، چاہے سیاست ہو، چاہے کھیلوں کے میدان ہو، چاہے کوئی بھی سرگرمیاں ہوں، تو راول پنڈی میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہر سطح کے اوپر اپنا لوہا جو ہے وہ منوایا ہے۔ تو آج ہم اپنے اس پروگرام میں راول پنڈی کے حوالے سے کچھ اہم ایشوز کے اوپر بات کریں گے، اور اس میں ہم نے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے جو کہ کسی تعارف کا محتاج شخصیت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام میں عبید عباسی صاحب، جو کہ سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے، ان سے جانیں گے کہ وہ راول پنڈی کی سیاست میں ماشاءاللہ سے ینگ ہیں، اور چونکہ یوتھ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی میدان میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں اپنا ایک کردار رکھتی ہے، اور اسپیشلی پاکستان کا جو 60% طبقہ ہے وہ چونکہ یوتھ کے اوپر منحصر کیا جاتا ہے، تو یوتھ کا ایک علیحدہ سے جو ہے ایک مقام ہے اس ملک کے اندر۔ تو راول پنڈی شہر میں بھی یوتھ کے جو نوجوان ہیں انہوں نے ہر شعبے میں، ہر میدان میں اپنا لوہا جو ہے وہ منوایا ہے۔ عبید عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عبید آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا۔ تو عبید، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ بڑا بڑھ چڑھ کر سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ تو راول پنڈی کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں ایک اہم مقام رکھتی ہے، چونکہ فرزند راول پنڈی شیخ رشید جن کو ہم کہتے ہیں، ہر زبان پر زد عام ہے ان کا نام۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کل وہ نون لیگ میں تھے، آج ان کی ایک اپنی جماعت ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کون سے ایسے منصوبے آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں جن کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ ہماری راول پنڈی کی عوام کو ہوا ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں رپورٹ راول پنڈی کے نام سے جو آپ کا پروگرام ہے، اور عاصم ریاض جو کہ آپ سینئر اینکر پرسن بھی ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ تو راول پنڈی کی سیاست بلا شبہ آپ نے جو اپنی ابتدائی کلمات میں ذکر کیا، راول پنڈی کی سیاست جب بھی راول پنڈی جاگتا ہے تو پورا پاکستان جاگتا ہے، اور جو پاکستان کی سیاست میں راول پنڈی کا جو کردار ہے عاصم ریاض صاحب، وہ انتہائی اہم رہا ہے۔ اور یہ تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو راول پنڈی نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ راول پنڈی نے بڑے لیڈروں کو جنم دیا، اور راول پنڈی میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تو وہاں پہ بڑے سانحات بھی ایسے ہوئے جو ماضی کا حصہ ہیں، جن پہ اگر ہم ذکر کریں تو کافی ہمارا وقت لگ جائے گا، لیکن جہاں پہ آپ نے دوسرا ذکر کیا راول پنڈی کی تعمیر و ترقی کا، تو یہ بات میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون کے سے ہے، اور میاں نواز شریف کے ساتھ ہے، اور اس جماعت کے ساتھ ہے کہ جس نے جب جنرل مشرف نے اقتدار چھوڑا، اور اس کے بعد 2008 میں مسلم لیگ نون کو حکومت ملی پنجاب میں، تو اس وقت جو راول پنڈی کی جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے تھی۔ گھنٹوں ٹریفک جیم رہتی تھی، آپ فیض آباد سے نکلیں اور اگر آپ کو مریڑ تک جانا ہو یا صدر تک جانا ہو تو آپ کو یہ ہارڈلی 4 سے 5 گھنٹے لگتے تھے۔ عاصم ریاض صاحب، آپ بھی اس شہر کے باسی ہیں، میری بات کو آپ سیکنڈ کریں گے۔ تو مسلم لیگ نون کے لیے سب سے بڑا چیلنج ٹریفک کا تھا، ٹریفک ایشوز تھے۔ ہمارے پاس پنجاب میں گورنمنٹ تھی، تو ہم نے فوری طور پہ جو ہمارے جو ڈاکٹر تھے شہباز شریف، اور جنہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ وہ راول پنڈی کے محسن ہیں، انہوں نے فلائی اوورس کی تعمیر کے لیے محمد حنیف عباسی کو ٹاسک دیا، اور حنیف عباسی صاحب نے بھی میں سمجھتا ہوں بڑھ چڑھ کے اور کمال لگن کے ساتھ کام کیا، دل کے ساتھ کام کیا، اور مسلم لیگ نون کی ایک بھرپور پوری ٹیم تھی جو ان کے ساتھ تھی، اور فلائی اوورس کی تعمیر شروع ہوئی۔ 6 روڈ فلائی اوور ہم نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آگے بڑھیں تو ہم نے چاندنی چوک فلائی اوور تعمیر کیا،
اور اسی طرح راولپنڈی کے دیگر ٹریفک کے مسائل پہ لگن کے ساتھ کام کیا اور راولپنڈی کے ٹریفک مسائل کو حل کیا. اور یہ عملی اقدامات ہیں, یہ کوئی ہم الف لیلا کی کہانی نہیں سنا رہے, یہ عملی اقدامات. عبید عباسی یہ بھی بتائیے گا مجھے آپ کے راولپنڈی شہر جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی تجاوزات کی زد میں رہا ہے, چاہے پیپلز پارٹی کا دور اٹھا کے آپ دیکھ لیں, چاہے پاکستان مسلم لیگ نون کا دور اٹھا کے آپ دیکھ لیں. اب چونکہ 2 سال سے گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے, اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ گو کہ سپریم کورٹ کے آرڈر تھے تجاوزات مافیا کے خلاف ایک بڑا اقدام سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا, جس میں یہ کہا گیا کہ تجاوزات مافیا کے خلاف جو ہے وہ آپریشنز کیے جائیں, اور بہت زیادہ آپریشنز جو ہے ہم نے دیکھے بھی, اور پی ٹی آئی نے جو ہے کیے بھی. کیا کریڈٹ دیں گے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے بارے میں کیا بات کروں, اور آپ نے موصوف راولپنڈی کے جو ناموس رسالت کے بھی دعوے دار تھے ان کا بھی نام لیا تھا اپنے ابتدائی کلمات میں کیا ان پہ ذکر کروں. صرف ایک شعر کہوں گا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. تو بات یہ کہ تجاوزات کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں, جب ہماری گورنمنٹ تھی تو ہم نے کیا کیا, ہمارا دور بھی تھا, چوکوں میں ٹریفک چلتی تھی, رواں دواں تھی. آج وہاں پہ دوبارہ تجاوزات مافیا نے سر اٹھا لیا ہے. اصل میں مسائل کی طرف توجہ ہونی چاہیے. عوامی نمائندے ہوتے ہیں نا, وہ ان کی توجہ ہوتی ہے عوامی مسائل کی طرف توجہ ہوتی ہے, ان کا عوام کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, ان کا گلی محلے میں اٹھک بیٹھک ہوتی ہے, تو یہ مسائل حل ہوتے ہیں. مارکیٹ کمیٹی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, انجمن تاجران کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, اور یہ معاملات طے کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ. تو بدقسمتی سے حکومت نام کی چیز ہمیں پورے پاکستان میں, راولپنڈی میں کیا پورے پاکستان میں نظر نہیں آ رہی. حکومت تو اس وقت بھی شروع ہوئی تھی انڈا مرغی کٹا بچہ, اور آج بنگ میں جا کے ختم ہو گئی ہے. تو یہ المیہ ہے. اور راولپنڈی شہر میں جو بے حسی ہے, جو بے حسی کا عالم ہے, جنہوں نے عاصم بھائی ووٹ دیا تھا نا پی ٹی آئی کو, آج وہ پچھتا رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں. وہ ہمارے پاس آتے ہیں, اپنا دکھڑا لے کے آتے ہیں, اپنا درد لے کے آتے ہیں, تو ہم انہیں کہتے ہیں اور کتنا ٹائم چاہیے, تو وہ کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں راولپنڈی کی عوام کو ڈیلیور کیا, جس کے گواہ صرف ہم نہیں ہیں, راولپنڈی کی عوام ہے. عاصم بھائی, عبید بھائی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ میرا ایک آپ سے ایک اور سوال ہے, اور بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ پرویز مشرف نے جو ہے وہ بلدیاتی نظام کو متعارف کروایا پاکستان میں, اور اس ادوار میں بہت سے ترقیاتی کام ہم نے دیکھا. راولپنڈی کی جو عوام ہے ان کے جو مین ایشوز ہیں وہ گلی محلے کے ایشوز ہیں, چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ باقی دیگر ملک کے شہروں کی طرح, صوبوں کی طرح راولپنڈی کے شہر کے جو لوگ ہیں ان کے بنیادی مسائل ہیں وہ آج بھی, مسلم لیگ نون کا دور اٹھا کے دیکھ لیں آپ, پیپلز پارٹی کا دور اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان تحریک انصاف کا دور اٹھا کے دیکھ لیں, کسی نے بھی لوگوں کے جو عوامی ایشوز ہیں اور سب سے زیادہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اپنی حکومت کا جواب دہ ہوں, اور اپنی حکومت کے بارے میں جواب دے سکتا ہوں. 2008 سے لے کے 2018 تک, اور جب بلدیاتی انتخابات ہوئے, ہمارے بلدیاتی نمائندے جب برسر اقتدار آئے, تو انہوں نے راولپنڈی میں اب میں مختلف یونین کونسلز کے چیئرمینز کے نام لے سکتا ہوں جو 1122 کے نام سے مشہور ہیں, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق, اور انہوں نے عوام کے مسائل ان کے دہلیز پہ جا کے عاصم بھائی حل کیے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, مثلاً کوئی آپ مجھے گنوا سکتے ہیں؟ میں آپ کا تعلق کون سی یونین کونسل سے عاصم بھائی؟ میرا تعلق یونین کونسل 22 سے ہے. 22 کے آپ کے چیئرمین ہیں نمبردار جہانگیر ہیں, اور ماشاءاللہ صبح کے فجر کی اذان ہو تو وہ گلی محلے کی سیاست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, گلی محلے میں نظر آتے ہیں, اپنے لوگوں میں نظر آتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق. میں کام کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کی یونین کونسل میں سینکڑوں کام گنا سکتا ہوں. یو سی 24 سے میرا تعلق ہے, یونین کونسل 24 راولپنڈی. خلیل عباسی چیئرمین ہیں ہمارے. آپ دیکھ لیں ہماری یونین کونسل میں پورے شہر میں یہی حال میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹیوب ویلز دیکھ لیں آپ, گلی محلے کی سطح پہ آپ صفائی کا نظام دیکھ لیں, لوگوں کے بنیادی مسائل دیکھ لیں. چیئرمینز نے ان کے گھروں میں جا کے حل کیے ہیں, دہلیز میں, اور عوام ان سے مطمئن ہے. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نمائندے دیے. اور جب یہ موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی, عاصم بھائی کیا روئیں اور کیا ہنسیں, انہوں نے بلدیاتی نظام جس پہ عمران خان
بھاشن دیا کرتے تھے، تقریریں کیا کرتے تھے، اس کو ختم کر دیا آج، اور ان پہ شب خون مارا. بلدیاتی نمائندگان کو ٹینیور مکمل نہیں کرنے دیا گیا عمران خان اور پی ٹی آئی گورنمنٹ نے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ لمحے. شیخ رشید صاحب راولپنڈی کی سیاست میں ایک اہم کردار رکھتے ہیں، اور راولپنڈی کی اگر بات کی جائے تو تعلیم کے میدان پہ اگر آ جائیں ہم، کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ صاحب کو یہ کریڈٹ دیں گے کہ راولپنڈی شہر میں شیخ رشید صاحب نے تعلیم کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے باقی جماعتوں کی نسبت؟ وہ نون میں بھی رہے، نون میں بھی وہ منسٹر رہے، 8 بار وہ وزیر بنے، راولپنڈی کی عوام نے بارہا ان پر اعتبار کیا. میں شیخ رشید کو جھوٹ کی سیاست کا سب سے بڑا کریڈٹ دیتا ہوں. انہوں نے اس شہر میں جھوٹ کی سیاست کی بنیاد رکھی. تعلیمی میدان میں میاں نواز شریف جب یہ وزیر ہوا کرتے تھے شیخ رشید، تو میاں نواز شریف ان کے پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم تھے، اور جب یہ مشرف عامر کی گود میں بیٹھے اور میاں نواز شریف کے ساتھ بے وفائی کی اور اس کے بعد ماروثی سیاست کا درس دیا، اور تاریخ نے وہ لمحہ دیکھا کہ اپنے بھتیجے کو انہوں نے راولپنڈی سے الیکشن لڑوایا. اور دوسری بات آپ نے تعلیم کے میدان میں بات کی، ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ راولپنڈی محمد حنیف عباسی نے راولپنڈی میں قائم کیا. شہباز شریف کی بدولت، میاں نواز شریف کی بدولت راولپنڈی کا کوئی ایک ایسا کالج، کوئی ایک ایسا ادارہ ایسا نہیں ہے جسے اپ گریڈ نہ کیا گیا ہو، اور کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو جس کے لیے ڈائریکشنز میاں نواز شریف نے نہ دی ہوں. بھائی صاحب آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ بلدیاتی نظام کو مشرف نے جو ہے وہ متعارف کروایا، اور مشرف کے دور میں بلدیاتی نظام بہت زیادہ مضبوط ہو کر ابھرا، لوگوں کے سیاسی مسائل حل ہوئے، لوگوں کے ہم نے دیکھا کہ مسائل ان کی دہلیز پہ بھی حل ہوئے. کیا مشرف کو کریڈٹ دیں گے؟ جی بلدیاتی نظام کا میں کریڈٹ دوں گا، لیکن جب بلدیاتی ادارے قائم ہوئے اور اس کے بعد الیکشن ہوا تو ان الیکشنز پہ کیا سوالیہ نشانات نہیں ہیں؟ کیا مشرف کے ریفرینڈم سے لے کے اس کے ادوار میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، بلدیاتی الیکشنز ہوں، ان پہ سوالیہ نشانات نہیں ہیں؟ اس مشرف کا وہ اقدام اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے تھا. اس کا ہاں اس کا فائدہ یقیناً میں اس کو یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس کا فائدہ عوام کو ہوا پہنچا. بس اب پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک آخری سوال آپ سے یہ بتا دیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی شہر کے اندر ایسے کون سے انقلابی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے جو ڈائریکٹ جن کا فائدہ جو ہے وہ راولپنڈی کی عوام کو جائے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو اقدامات میاں نواز شریف کی حکومت نے 2008 سے 2018 تک پنجاب میں ہماری حکومت اور وفاق میں جو حکومت رہی اس تک جو کام کیے ہیں، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم نے کرکٹ کے گراؤنڈز بنائے، جامعہ اسکول آپ دیکھ لیں ادھر گراؤنڈ بنا، ڈگری کالج میں بنا، عورتوں کا پہلا فلڈ لائٹ کرکٹ اسٹیڈیم بنا، بے شمار فلڈ لائٹ کرکٹ اسٹیڈیم محمد حنیف عباسی کی قیادت میں راولپنڈی کو میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے دیے. آج وہ گراؤنڈز دے رہے ہیں. یہ ہمارے کاموں کو لے کے آگے چلے جائیں بڑی بات ہے، یہ تو ان کو بھی بند کر کے بیٹھے. برا حال ہے آج راولپنڈی کے جو ان سے لوگ ہیں وہ حقیقی معنوں میں دال روٹی کیا وہ ان کے ایک اقدام سے پریشان ہیں. بہت شکریہ عبید واسع صاحب آپ کا. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام رپورٹ راولپنڈی ملاحظہ کیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان عاصم ریاض کو دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر. پاکستان پائندہ باد.